اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ خطبات میم ہندی۔ محترم دینی بھائیوں، کیا فقط دعا ہی مانگنے سے ہدایت کی سچی راہ مل سکے گی، یا کہ راہ بتانے والا، سکھانے والا، سمجھانے والا، ہدایت کرنے والا بھی تلاش کرو گے؟ کیونکہ بغیر ہادی کے ہرگز سچی ہدایت نہیں پا سکو گے۔ لیکن ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کی کیا پہچان ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ آئیے پہلے اسی سوال کی جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو لوگوں، ہدایت کا آسمانی دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب آسمان کسی کو ہدایت نہیں کرتا، کیونکہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر تھے۔ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا اور نہ تو آئے گا، کیونکہ حضور سرور کائنات خاتم النبیین تھے۔ آپ کے وصال کے بعد جبرائیل علیہ السلام کا آنا بند ہو چکا ہے۔ اب کسی پر وحی نہیں آتی اور نہ کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے۔ لیکن ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، وہ تو آج بھی کھلا ہوا ہے اور تا قیامت کھلا رہے گا، کیونکہ حضور سرور کائنات جب معراج کی شب 7ویں آسمان پر جب پہنچے اور پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے عرش الہی پر پہنچے، تو اس خدائے لم یزل نے حجابات کے تمام پردے ہٹا دیے۔ فاصلہ فقط ایک تیر اور 2 کمان کا باقی رہا، تو بے حجاب 90,000 باتیں ہوئیں۔ آپ کو علم اولین و آخرین عطا کی گئی، اس لیے اور وہ علم خفی، وہ کتاب مکنون جسے اس خدائے لام یزل نے، یعنی جسے اس خدائے لم یزل نے اپنے لوح محفوظ میں چھپا رکھا تھا، آپ کی فہم و ادراک پر اس کی حقیقت روشن کر دیا گیا۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ ایک سفید موتی کا ایک دانہ ہے۔ اس موتی کا وسعت زمین تا آسمان کے برابر ہے، اور اس کی درازی ساری دنیا کے برابر ہے۔ اور اس موتی کو ایک فرشتہ اپنے گود میں اٹھائے ہوئے، اور وہ فرشتہ عرش الہی کے داہنے جانب کھڑا ہے۔ غور فرمائیے گا، قرآن مقدس کلام وحی اسی لوح محفوظ میں محفوظ و پوشیدہ تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوشیدہ علم سے بھی آگاہ کر دیا گیا۔ بعد معراج شریف کے وہی علم، جس کو علم خفی کہتے ہیں، آپ کے اوپر وحی کی صورت میں نازل ہوئی، اور آپ کو نبوت اور رحمت للعالمین کا خطاب ملا، کیونکہ آپ کو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا۔ اور آپ پھر وہ علم خفی رفتہ رفتہ بوسیلہ جبرائیل کے آسمان سے طرف زمین کے آپ کے سینہ اطہر میں منتقل کر دی گئی۔ پس لوح محفوظ میں کوئی علم پوشیدہ نہ رہا، تو آسمان نے اپنی رسالت اور ہدایت کا دروازہ بند کر دیا۔ پس رسالت مآب نے اپنی حیات طیبہ میں ہی جہاں لوگوں کو کلمہ توحید پڑھایا، مسلمان بنایا، علم شریعت بتلائی، آداب و اخلاق کی تعلیم دی، تہذیب و تمدن سکھایا، اخلاق و ملت کی تعلیم دی، وہیں آپ نے اپنے علم خفی، علم سینہ کا دروازہ لوگوں کے لیے بھی کھول دیا، تاکہ رہتی دنیا تک لوگ ہدایت پاتے رہیں۔ ایک روز مدینہ منورہ میں 70 یا 80 اشخاص کو اپنے دست مبارک پر بیعت کیا۔ بعد بیعت کے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کیا بیچا اور کیا خریدا ہے آپ نے؟ اتنے میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، وہی لے کر آئے کہ اے لوگوں، تم نے جو بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں،
تو گویا تم نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پر بیعت کیا ہے، کیونکہ ہاتھ رسول اللہ کے اوپر ہاتھ اللہ کا ہے، اور تم نے جو کچھ بیچا ہے وہ تو خدا تعالیٰ کی امانت، وعدہ اور قول ہے، اور اس وعدے پر قائم رہنا ہے۔ تو تم لوگوں نے جو خریدا وہ بہت بڑی مراد کو پانا ہے، اور اپنی منزل مقصود کو پانا ہے، اور اپنے منزل مقصود کو جا پہنچنا ہے۔ اس آیت شریف کے نزول کے بعد لوگ بالکل مطمئن ہو گئے، شادمان ہو گئے۔ پھر تا حیات حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کثرت سے لوگوں نے آپ کے دست اطہر پر بیعت کیا۔ اب ان کے بعد اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا ایک عظیم باب اپنے تابعین، اپنے اصحاب اجمعین کے لیے کھول دیا، اور وہ علم سینہ جو آپ کے سینہ اطہر میں موزن تھا، آپ نے سینہ اطہر سے اپنے پاک باز لوگوں کو سینہ میں منتقل کر دیا، تاکہ رہتی دنیا تک لوگ ہدایت پاتے رہیں، اور تا قیامت اس عظیم ہدایت کا سلسلہ جاری رہے۔ لوگوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ علم سینہ کون سا علم ہے؟ کس علم کو علم سینہ کہا جاتا ہے؟ لوگوں، یہ علم قرآن معرفت ہے، اور قرآن ایک بہت ہی پوشیدہ کتاب ہے، سوائے پاک باز لوگوں کے کوئی بھی اسے سمجھنے کی فہم نہیں رکھتا، جیسا کہ خود ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افا بہذا الحدیث انتم مدہنون۔ تو پھر کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، سوائے پاک باز بزرگوں کے اور کوئی اسے سمجھنے کی فہم نہیں رکھتا۔ مگر یہ پاک باز لوگ ہیں کون؟ یہ پاک باز لوگ وہی ہیں جنہیں ہم اصحاب اجمعین، بزرگان دین کے نام سے جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اور وہ پاک باز لوگ آج بھی موجود ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے سینے میں علم سینہ ہے، وہ قل امر ربی کے مصداق ہیں، خود بھی عدل و انصاف کے دائرہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی عدل و انصاف یعنی تقوی کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ توحید کو سمجھتے ہیں، اپنے تابعین کو بھی توحید کی باتیں سمجھاتے ہیں۔ یہی لوگ ہادی ہیں، ایسے ہی لوگوں سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ یہی لوگ ہیں بتانے والے، سکھانے والے، سمجھانے والے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو حق پر ہیں اور جو حق کو جانتے ہیں، اس زمانے میں کوئی اور نہیں۔ میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو انہوں نے اپنا جانشین کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے اکلوتے صاحبزادے کو ہی بنایا ہے۔ اس لیے جو حق پر ہیں ان کو ہی ماننا چاہیے، تو کسی طرح کے بہکاوے میں نہیں آویں۔ اور میم ہندی نے اپنے مریدوں کو ایک ذریعہ حال ہی میں انہوں نے آگاہ کیا ہے کہ جو حق پر ہے وہی ہمارا مرید ہے، اور جو حق پر نہیں ہے وہ ہمارا مرید نہیں ہو سکتا۔ ہر طرح تن من دھن سے اور سچی لگن کے ساتھ جو میم ہندی کو مانتے ہیں اور جو مانیں گے وہی آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ فی امان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔